بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آج کے درس کی شامل حدیث کی کتاب صحیح بخاری سے ہے اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سلمہ بن الاقوع رضی اللہ تعالی عنہ۔ قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ أوتي بجنازة فقالوا صل عليها فقال هل عليه دين۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو اسی اثناء میں ایک جنازہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس لایا گیا اور عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام اس جنازے پر نماز جنازہ فرما دیجئے۔ فقال آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حل علیہ دین، حضور فرماتے ہیں کہ کیا اس کے اوپر کوئی قرض تو نہیں، یعنی اس مرنے والے کے اوپر اس نے کسی کا کوئی قرض تو نہیں دینا۔ قالو، صحابہ نے عرض کی لا، کہ نہیں۔ فصلی علیہا، تو آپ علیہ السلام نے اس شخص کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ ثم اوتی بجنازۃ اخری فقال هل علیہ دین، پھر اس کے بعد ایک اور جنازہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں لایا گیا اور آپ علیہ السلام سے نماز جنازہ کی درخواست کی گئی۔ آپ علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا کیا اس کے اوپر کوئی قرض تو نہیں؟ قالوا نعم، انہوں نے عرض کی کہ ہاں اس کے اوپر کچھ قرض ہے، یعنی مرنے والے کے ذمے کچھ قرض ہے۔ فقال، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا، کہ کیا اس مرنے والے نے کوئی چیز ایسی چھوڑی ہے، یعنی وراثت کی ترکہ، جس میں سے اس کا قرض ادا ہو سکے؟ قالوا ثلاثۃ دنانیر، عرض کی گئی کہ اس کے پاس 3 دینار تھے، یعنی مرنے والے کے وراثت اور ترکے میں 3 دینار ہیں۔ فصلی علیہا، آپ علیہ السلام نے اس کی بھی نماز جنازہ ادا فرما دی۔ ثم اوتی بالثالثہ، پھر اس کے بعد تیسرا جنازہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں لایا گیا اور نبی علیہ السلام سے پھر عرض کی گئی کہ اس کا بھی جنازہ پڑھا دیجئے۔ فقال، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حل علیہ دین، کیا اس کے اوپر قرض ہے؟ قالوا ثلاثۃ دنانیر، تو صحابہ نے عرض کی کہ ہاں اس کے اوپر 3 دینار قرض ہے۔ قال هل ترک شیئا، نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا اس نے کوئی وراثت یا ترکے میں سے کچھ مال چھوڑا ہے جس سے اس کا قرض ادا کیا جا سکے؟ قالوا لا، صحابہ نے عرض کی کہ اس نے اپنے مال میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جس سے اس کا قرض ادا کیا جا سکے۔ قال، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صلو علی صاحبکم، کہ تم اپنے اس دوست پر نماز جنازہ ادا کر لو، یعنی نبی پاک نے مقروض کا نماز جنازہ پڑھانے سے انکار فرما دیا۔ قال ابو قتادہ، تو وہاں نبی پاک علیہ السلام کے صحابی تھے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی صلی علیہ یا رسول اللہ، انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول آپ اس شخص کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے، وَعَلَيَّ دَيْنُهُ، اور میرے ذمہ ہے اس کا قرض ادا کرنا۔ فصلی علیہ، تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کی بھی نماز جنازہ پڑھا دی۔
اب اس حدیث سے ہمیں چند ایک باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلی تو یہ بات، کائنات میں کچھ لوگ مقدر کے اتنے سکندر گزرے ہیں کہ ان کی نماز جنازہ اللہ کے رسول نے پڑھائی، ان کو یہ شرف ملا کائنات کے اندر۔ دوسری، اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ قرض لینا، بلا وجہ کسی سے قرض لینا اور قرض ادا کیے بغیر فوت ہو جانا، یہ انتہائی خطرناک اور ایک حساس معاملہ ہے۔ جب کوئی مقروض ہوتا ہے اس کو پھر جھوٹ بولنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، اس کو وعدہ خلافی کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، اسے امانت میں خیانت کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ اور اگر کسی سے یہ اعزاز چھن جائے کہ نبی پاک اس کا نماز جنازہ پڑھانے سے انکار فرما دیں تو کتنی محرومی کی بات ہے۔ اور پھر اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کسی مرنے والے کے اوپر قرض ہو تو اس کے دوست، احباب، رشتہ داروں کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا قرض ادا کر دینا چاہیے۔ اس کی نماز جنازہ سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، اس کی نماز جنازہ کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ انصار مدینہ کو عادت تھی وہ بلا وجہ لوگوں سے قرض لے لیا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ سختی اس لیے فرمائی کہ لوگ بلا وجہ قرض لینے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو اول کوشش کرنی چاہیے قرض بلا وجہ کسی سے نہیں لینا چاہیے، اور اگر لے لیا تو مکمل کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے فوت ہونے سے پہلے جس کا جو بھی قرض ادا کرنا ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ السلام کی سنتیں، آداب، احکامات سیکھنے، سکھانے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔